یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد فی کل وقت وحین۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں قوم لوط پر عذاب۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کو اہل سدوم کی ہدایت و اصلاح کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ یہ لوگ بڑے سرکش و نافرمان اور گنہگار تھے۔ عورتوں کے بجائے مردوں سے خواہش پوری کرنا، باہر سے آنے والے تاجروں کا مال ہلے بنا کر لوٹ لینا اور بھری مجلسوں میں کھلم کھلا گناہ کرنا ان کی فطرت بن گئی تھی۔ حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو تمام برائیوں اور گناہوں سے بچنے کی نصیحت فرمائی، اللہ تعالیٰ کا دین قبول کرنے کی دعوت دی اور اس کے عذاب سے ڈرنے کا حکم دیا، مگر ان کی اس دعوت و نصیحت کا قوم پر کوئی اثر نہیں ہوا، اور گناہوں سے باز رہنے کے بجائے آپ کو پتھر مار کر بستی سے باہر نکال دینے کی دھمکی دے دی اور مذاق کرتے ہوئے عذاب الہی کا مطالبہ کرنے لگے۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بار بار سمجھانے کے باوجود وہ اپنی ضد اور ہٹ دھرمی سے باز نہیں آئے، تو اللہ تعالیٰ نے اس ناپاک قوم کو دنیا سے مٹانے کے لیے عذاب کے فرشتوں کو بھیج دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام فرشتوں کے اشارے پر اپنے گھر والوں اور ایمان والوں کو لے کر سنگ نامی بستی میں چلے گئے، اور صبح ہوتے ہی ایک بھیانک اور زوردار چیخ نے سارے شہر والوں کو ہلاک کر دیا۔ پھر حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے اس بستی کو آسمان کی طرف اٹھا کر زمین پر پٹک دیا اور اوپر سے پتھروں کی بارش کر کے پوری قوم کو عذاب الہی سے ہلاک کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ہزاروں قسموں کے درخت پیدا فرمائے جن پر بے شمار پتے ہوتے ہیں، ان کے بہت سارے فائدے ہیں۔ یہ پتے ہمارے لیے تازہ اور صحت مند آکسیجن بناتے ہیں اور زہریلی گیس اپنے اندر جذب کرتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ان پتوں میں یہ صلاحیت پیدا نہ کرتے تو فضا میں زہریلی گیس پھیلی جاتی، جس کے نتیجے میں انسان کو بہت سی بیماریاں لاحق ہو جاتی اور انسانوں کا جینا مشکل ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے درختوں کے پتوں کو بنا کر ہم پر بہت بڑا احسان کیا۔ واقعی وہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ اللہ کی قدرت۔ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام میں اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا، اور جو شخص
نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے اس کا کوئی دین نہیں ہے، اور نماز ہی دین کا ستون ہے۔ کتاب بہقی فی شعب الایمان، حدیث نمبر 2683، روایت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمزور غربا مسلمین سے ملاقات فرماتے، ان میں سے کوئی بیمار پڑ جاتا تو ان کی عیادت کرتے اور ان کے جنازے میں حاضر ہوتے۔ کتاب مستدرک حاکم، حدیث نمبر 3735۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس آدمی میں 3 چیزیں ہوگی اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت میں لے لے گا: کمزور کے ساتھ نرمی کرنا، والدین کے ساتھ مہربانی کرنا، اور غلاموں کے ساتھ احسان کرنا۔ کتاب ترمذی شریف، حدیث نمبر 2494، روایت حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے برے حال میں اس آدمی کو پاؤ گے جو کچھ لوگوں کے پاس جاتا ہے تو اس کی بات کا رخ اور ہوتا ہے، اور جب ان کے مقابل کے پاس آتا ہے تو دوسری قسم کی بات کرتا ہے۔ کتاب مسلم شریف، حدیث نمبر 6454، روایت حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے جن کے ہاتھوں میں بھنی ہوئی بکری تھی۔ ان لوگوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھانے کے لیے بلایا تو انہوں نے انکار کر دیا اور کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی حال میں دنیا سے چلے گئے کہ جو کہ روٹی بھی پیٹ بھر کر نہیں کھائے۔ کتاب بخاری شریف، حدیث نمبر 5414۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب جہنمی لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے تو اس کی خوفناک آواز سنیں گے اور وہ ایسی بھڑکتی رہی ہوگی کہ گویا غصے کے مارے پھٹ جائے گی۔ قرآن پاک سورہ ملک آیت نمبر 7 اور 8۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب تمہیں کوئی سلام کرے تو تم اس کے اچھے الفاظ میں سلام کرو، یعنی اس کا جواب دو یا ویسے ہی الفاظ کہہ دو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لیں گے۔ قرآن پاک سورہ نساء آیت نمبر 86۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانوار بصیر الاسرار و سید الابرار۔